السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ سندھ کے مشہور 2 ٹک ٹاکرز جن کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، ان کی لاشیں ملی ہیں۔ 10 دن پہلے یہ ہائی وے پر واقعہ پیش آیا ہے، گاڑی سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے، میں وہ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے اور لڑکا بھی بہت خوبصورت ہے۔ لاشیں ان کی اس حالت میں ملی کہ ان کے چہرے پر کالے رنگ کا شوپر تھا اور گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ یہ کہاں پر تھے، یہ کیسے نکلے، یہ کس نے مار دیا؟ بہت سے سوالات یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، جو میں آگے چل کر آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ڈیٹیلز اس کی کچھ اس طرح سے ہیں کہ اولڈ نیشنل ہائی وے سکھر کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر خیر پور کے پاس ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گاڑی پچھلے 3 دن سے اسی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور اسی ہائی وے کے پاس ایک ایرانی کوثر ہسپتال ہی موجود ہے۔ ہاسپٹل والوں نے محسوس کیا کہ کافی دنوں سے یہ گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے، تو آخر کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس چیز کی اطلاع دی پولیس کو کہ یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس گاڑی کو آ کے چیک کیا جائے، یہ مشکوک لگتی ہے۔ گاڑی کو چیک کرنے کے لیے پولیس آئی اور پولیس نے آ کر گاڑی کو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کیا۔ جب پولیس پہنچی ڈگی تک، ڈگی کو کھولا تو دیکھا کہ اندر 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انتہائی خوبصورت لڑکا اور انتہائی خوبصورت لڑکی، جن کے چہروں پر کالے شوپر تھے۔ اس شوپر کو ہٹا کے جب دیکھا گیا تو نیچے سے ایک لڑکا اور لڑکی کی شناخت ہو پائی۔ گردنیں ان کی کٹی ہوئی تھی، یعنی ذبح کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا نام سیما ہے، مشہور ٹک ٹاکر ہے، اور لڑکے کا نام ہے ظفر عباس، وہ بھی ایک مشہور ٹک ٹاکر ہے۔ ان دونوں کے لاکھوں میں فالوورز ہیں اور ان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ پولیس نے جب ان لاشوں کو دیکھا تو ظاہر ہے ان کی فیملیز کے ساتھ رابطہ کیا، کچھ چیزیں ظاہر ہے نکالنی ہوں گی، کسی کا ID کارڈ نکلا ہوگا، پھر رابطہ کیا، ٹریس کیا اور اس فیملی تک پہنچے۔ فیملی کو کال کر کے بتایا کہ کیا معاملہ ہے، یہ یہاں سے 2 لاشیں ملی ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کس کے اوپر آپ کو شک ہے، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، معاملہ کیا ہے؟ فیملی نے بتایا کہ سیما کی شادی ہم نے پنو عاقل میں کی تھی، یاسین نامی لڑکے کے ساتھ۔ سیما یاسین کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی اور اکثر ہمیں کمپلین کرتی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں پر خوش نہیں ہوں، میں بہت زیادہ تنگ ہوں۔ ہم سیما کو سمجھاتے تھے، لیکن سیما اس کے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی تھی، اس معاملے کو آگے لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہت سمجھانے کے بعد، مینج کرنے کے بعد، سیما کا لاسٹ جو ڈیسیژن تھا وہ یہ تھا کہ میں اب اس سے خلا لوں گی۔ سیما نے یاسین سے خلا لی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ جب کسی کی خلا ہوتی ہے، کسی کی طلاق ہوتی ہے، تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے خاتون کا یا لڑکی کا، وہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اب اس ٹائم پہ اس کو جہاں سے سہارا ملے گا، پیار ملے گا، تحفظ محسوس ہوگا، وہ آٹومیٹکلی اس طرف مولڈ ہو جائے گی۔ یہ بھی ٹک ٹاک بناتی تھی۔ ایک اور لڑکا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی بہت اچھا ٹک ٹاک بناتا تھا، ظفر عباس۔ اب اسی دوران ظفر عباس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے لگی اور یہ انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ محبت میں کنورٹ ہونے لگی۔ ٹک ٹاکرز بھی تھے اور گپ شپ بھی ہو گئی۔ فیملی نے پولیس کو بتایا کہ سیما گھر سے گئی 3 دن پہلے اور ہمیں یہ کہا کہ اب میں ظفر سے شادی کرنے لگی ہوں، نکاح کرنے لگی ہوں، جس کے لیے مجھے شاپنگ کرنی ہے اور مجھے شاپنگ پہ جانے کی آپ لوگ اجازت دیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شاپنگ کر لیں، چلی جائیں۔ اور اس کے بعد آج آپ یہ خبر سنا رہے ہیں کہ سیما کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے، وہ واپس گھر نہیں آئی ہے۔ پولیس نے اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے CCTV فوٹیج کا سہارا لیا
CCTV फुटेज निकाली तो पता चला कि 22 अगस्त को रात 8 बजे के करीब एक आदमी सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस इस गाड़ी से उतरा है, इस गाड़ी को यहां खड़ा किया है और गायब हो गया है। अब पुलिस जाहिर है उस आदमी को ट्रेस करने लगी, उसके CCTV फुटेज को इनलार्ज करके देखने लगी, जूम करके देखने लगी। बदकिस्मती के साथ कैमरा कोई इतना अच्छा नहीं था जिससे रिजल्ट भी इतना क्लियर नहीं आ रहा था, और क्लियर ना आने की वजह से वो उस ड्राइवर को, जो कि सफ़ेद रंग के कपड़ों में था, शलवार कमीज पहने हुए था, उसका चेहरा नहीं आया। जब चेहरा नहीं आया तो जाहिर है वो इंसान जो खड़ी करके गया गाड़ी, उस तक पुलिस ना पहुंच सकी, उनको ट्रेस ना कर सकी। अब पुलिस ने पूछा सीमा की फैमिली से कि आपको किसके ऊपर शक है कि किसने आपकी बच्ची को कत्ल किया। फैमिली ने यह बताया कि हमें 110%, 110% ये यकीन है कि सीमा को यासीन ने कत्ल किया है और जफर अब्बास को भी यासीन ने कत्ल किया है। हमें 110% यकीन है। पुलिस ने पूछा कि आप मतलब यासीन के साथ आपकी ताल्लुक ख़त्म हो चुका, खुला हो चुकी, आप उसको क्या पड़ी हुई है कि वो ये काम करे। तो उन्होंने बताया कि जफर अब्बास के साथ हमारी बेटी सीमा बहुत ज़्यादा खुश थी, टिकटॉक्स भी मिलके बनाते थे जो बहुत वायरल होते थे, लोग पसंद करते थे, कमेंट्स भी करते थे। ये तमाम चीज़ें यासीन से बर्दाश्त नहीं हुई कि मुझे कैसे छोड़ा और मुझे छोड़कर उसकी कैसे हो गई। तो ये सारा का सारा सिनेरियो और सारे का सारा मामला है। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि किसी भी शख्स को अगवा करना, कत्ल करना, ज़िबा करना, इज्जत लूटना, गोली मारना, सड़क पर लाश फेंकना, गाड़ी छोड़ना इतना आसान हो गया है कि सरेआम ये काम होने लगा। लेकिन वो पुलिस जो मौके पर पहुंची ईरानी कौसर अस्पताल की निशानदही पर, उनको सैल्यूट है कि एक ब्लाइंड मर्डर जहां से नामालूम लाशें मिली उसको ट्रेस करते करते फैमिली तक पहुंची, फैमिली से डिटेल्स इकट्ठी की। बराए मेहरबानी वकूआ मैं आपको सारा सुना चुकी। अगर कोई लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप कौन होते हैं कि आप उसकी ज़िंदगी छीन लें उससे, आप उसको कत्ल कर दें, गोली मार दें, गला काट दें कि मुझसे इसने तलाक क्यों ली। क्या फिर वो बेहतर था कि वो साथ रह के आपको जहर दे देती? क्या वो बेहतर था? ऐसे केसेस भी हमने सुने, बीवियों ने शौहरों को जहर दे दिया। तो भाई जिसकी जहां नहीं बन रही वहां से चुप करके साइड पे हो जाए, अपनी इज्जत भी संभालें, अगले की भी संभालें। अब ये शख्स जिसने इन दोनों के गले काट कर इनको डिग्गी में बंद किया है, बड़ी दहशत फैलाई है, कितनी देर पुलिस से बचेगा? कितनी देर मफरूर रहेगा? कितनी देर पुलिस की आंखों में धूल झोंकेगा? कहीं तो ID कार्ड देगा, कहीं तो स्टे करेगा, कहीं तो सफ़र करेगा, कहीं से तो बाजार जाएगा, ट्रेस हो ही जाएगा। थैंक यू।